جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین 15 رمضان المبارک کا دن جو ہے وہ جشن ولادت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ مسلم امہ جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 15 رمضان المبارک کو یوم یتامہ منایا جائے، یعنی ورلڈ آرفن ڈے منایا جائے. ویسے اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی دوسری تاریخوں پہ بھی یوم یتامہ منایا جاتا ہے، لیکن خاص طور سے مسلم امہ کے لیے 15 رمضان المبارک جو ہے وہ دن مختص کر دیا گیا ہے یوم یتامہ کے لیے. اور خاص طور پہ جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے OIC، اس کی جانب سے بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے تقریبات کا، مختلف عطیات کا جو کہ یتیموں کے لیے کیے جاتے ہیں، وہ اقدامات جن سے کہ ان کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکے. ناظرین ایک اندازے کے مطابق ایک بڑی تعداد یتیم بچوں کی پاکستان میں موجود ہے، اور جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو عام طور پر اسے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید اب اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو سکے گی، اب اسے رہائش یا دیگر سہولیات یا ایون اس کے کھانے پینے، اس کے روزمرہ زندگی کی اشیاء خورونوش بھی شاید اسے کوئی فراہم نہیں کر سکے گا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اب بھی پاکستان میں بہت سی ایسی فلاحی تنظیمیں موجود ہیں جو کہ یتیموں کی سرپرستی کرتی ہیں، یعنی باقاعدہ آرفن ہاؤسز موجود ہیں، آرفنیجز موجود ہیں جہاں پہ باقاعدہ جو ہے ان یتیموں کی نہ صرف ان کی پرورش کی جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو تعلیم و تربیت بھی دی جاتی ہے. ایسے ہی ایک فلاحی تنظیم ہے الخدمت، جس کے تحت باقاعدہ یتیموں کی ایک کفالت کا انتظام کیا گیا ہے اور ان کو باقاعدہ سپورٹ کیا جاتا ہے. اگر وہ اپنی فیملی میں بھی رہیں تو ان کو سپورٹ کا ایک سسٹم بنایا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں آرفن فیملی سپورٹ پروگرام کے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب فاروق کملانی صاحب. السلام علیکم فاروق صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں. سر میں ذرا سا پس منظر بتا دیجیے گا آج کے اس دن کا جو یوم یتامہ منایا جاتا ہے. دیکھیں عالم اسلام جو ہے، مسلم ممالک جو ہیں وہ 15 رمضان المبارک کو OIC کے ایک پلیٹ فارم کے تحت جو ہے تمام یتیم بچوں کے حوالے سے عالمی دن مناتے ہیں یوم یتامہ کے حوالے سے. اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بہرحال جو بھی حالات کے پیش نظر جو معاملات ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں اگر ہم بات کرنے کی طرف جائیں تو اس وقت جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد بنتی ہے جو یتیم بچے سے موجود ہیں. اور مسلم امہ میں یا مسلم ممالک میں ہم بات کریں تو تقریباً 10 کروڑ کی آبادی بنتی ہے جو اس وقت یتیم بچے موجود ہیں. تو ان کی سرپرستی کے حوالے سے، معاشرے میں ان کی پہچان کے حوالے سے، اور ان کے لیے ہم نے جو ہے یہ OIC نے جو ہے یہ عالم یتامہ کا دن جو ہے 15 بنایا گیا. جی اچھا، تو اندازے کے مطابق تقریباً کتنے یتیم بچے پاکستان میں اس وقت ایسے ہیں جن کو کہ پرورش کی ضرورت ہے؟ یعنی میں بات کر رہا ہوں کہ پیدائش سے لے کر کے کس عمر، یعنی 16-17 سال، جب تک کہ ایک بچے کو شدید ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے. کتنے بچے؟ یونیسیف کے اگر ہم اعداد و شمار کی بات کریں تو اس وقت پاکستان میں تقریباً 46 لاکھ جو ہے وہ یتیم بچے ہیں. اور اس میں جو ہے اگر ہم بات کریں روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 5700 بچے یتیم ہوتے چلے جاتے ہیں، جو بھی ناگہانی آفات کہہ لیں، دہشت گردی کہہ لیں، بدامنی کہہ لیں، اور جو بھی حالات کہہ لیں اس کے نتیجے میں. اچھا جی، تو مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ ورلڈ، یعنی یہ جو پاکستان آرفن فورم جو ہے کہ تمام تنظیمیں مل کے بھی کوئی کام کر رہی ہیں کہ پاکستان آرفن فورم کے تحت جو ہے اس میں تقریباً 19 جو ہے وہ NGOز اس میں آتی ہیں جن کا ایک ہی لائحہ عمل ہے کہ یتیم بچوں کی پرورش کے حوالے سے ان کو سپورٹ کیا جائے. اور الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ 1990 میں سے قیام عمل میں آیا تھا، اور الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے پاس اس وقت تقریباً 13,000 جو بچے ہیں وہ آرفن سپورٹ کے حوالے سے موجود ہیں. اور الخدمت پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو 2 ہمارے پاس فورم ہیں. ایک ہم آغوش ہومز کے حوالے سے کام کرتے ہیں جس میں بچے جو یتیم اور یسیر دونوں ہیں جن کے ماں باپ موجود نہیں ہیں وہ ہمارے آغوش ہومز میں موجود ہوتے ہیں. اور یہ آغوش ہومز ہمارے پاس پاکستان میں 14 اس وقت آپریٹیو ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ 7 ہمارے زیر تعمیر ہیں، 3 ان پائپ لائن ہیں. تقریباً 24 ہم آغوش سینٹرز کی طرف جا رہے ہیں جس کے اندر تقریباً 1000 بچے ہمارے پاس اس میں موجود ہیں ہمارے پاس. واقعی بڑی بات ہے کہ اتنے لوگ موجود ہیں. ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات ہیں. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیک لوگ اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. یعنی
اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یتیموں کا خیال رکھنا ہوگا, مسکینوں کا خیال رکھنا ہوگا, قیدیوں کو کھانا کھلانا ہوگا. یہ ادارے جو موجود ہیں, باقاعدہ آرفن کیئر فورم موجود ہے پاکستان کا, اس کے علاوہ الخدمت موجود ہے. اسکرین پر نمبرز بھی آ رہے ہوں گے, اکاؤنٹ نمبرز بھی موجود ہیں. اگر آپ ڈونیشن دینا چاہیں رمضان المبارک میں اپنی اس جو نیکیاں ہیں چونکہ بڑھا دی جاتی ہیں, اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں, ہمارا سیگمنٹ بھی یہ کار خیر کا ہے, تو آپ عطیات دے سکتے ہیں. اپنی ڈونیشنز, اپنی زکوٰۃ جو ہے نا وہ یتیموں کے لیے خاص طور پہ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. جی فاروق صاحب. اچھا دیکھیں جی, ہمارے پاس جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آغوش ہوم کا سلسلہ ہے جس میں بچے جو ہے وہ ہمارے ہی سینٹرز میں ہم وقت موجود رہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد جو تقریباً 12,900 پلس بنتی ہے, جس کو ہم 13,000 کاؤنٹ کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں, وہ بچے ایسے ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہیں, جن کے فادر موجود نہیں ہیں, جس کی وجہ سے وہ بہرحال اپنے معاملات نہیں لے کے چل سکتے. تو وہ تقریباً 13,000 بچے ہمارے پاکستان کے تقریباً سارے شہروں میں موجود ہیں, جن کو ہم نے آرفن فیملی سپورٹ پروگرام کا نام دیا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے لیے ہم جو تعلیمی معاملات ہیں, ان کی صحت کے معاملات ہیں, ان کی تربیت کے معاملات کے حوالے سے ہم ماہانہ رقوم جو ہے ان کی مدرس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں, اور ان بچوں کی تربیت کے حوالے سے, ان کے باپ کی کمی کے معاملات کے حوالے سے ہماری جو ٹیمیں ہوتی ہیں, جو فیملی ہمارے فیلڈ آفیسر کہلاتے ہیں, وہ تمام اسکولز میں وزٹ کرتے ہیں, اور جو ڈونر ہوتا ہے ہمارا, اس سے کوارڈینیشن ہماری ہوتی ہے. ہر ڈونر کو ایک بچے کی پروفائل دی جاتی ہے, اور جو بچے کی تعلیمی معاملات ہیں, جو اس کے صحت کے معاملات ہیں, وہ سارے ڈونر سے شیئر کیے جاتے ہیں. سر کیا سمجھتے ہیں آج یوم یتامہ کے حوالے سے کیا ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کی کہ وہ کس طرح سے یتیموں کی کفالت کریں, کس طرح سے ان کو سپورٹ کریں؟ دیکھیں یتیم کے حوالے سے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیں جس کے مطابق یتیم کی پرورش کرنے والا, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. یہ اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی نوید سنائی گئی ہے اس معاشرے کے لیے جس کے خیر کے لوگ موجود ہیں. تو اس معاشرے میں جو خیر کرنے والے ہیں, خیر کے جو لوگ ہیں, جو ایسے ڈونر حضرات موجود ہیں پرٹیکولرلی, اور معاشرے کا جو ایک طبقہ ہے, گورنمنٹ ہے, اور جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں ادارے ہیں, ان سب کا ایک بنیادی فریضہ ہے کہ ان یتیم بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جائے. ایک حدیث کے مطابق جو دست شفقت رکھتا ہے یتیم بچے کے سر پہ, اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال اس کے آتے ہیں اتنی نیکیاں اس کو ملتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے انعامات یتیم کی پرورش کے حوالے سے ہمیں بتائے ہیں, تو یہ ہماری بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے سر پہ دست شفقت کا ہاتھ رکھیں. سر الخدمت کی جانب سے کتنے آرفنیجز, کتنے آرفن ہومز موجود ہیں, اور تقریباً کتنے یتیم بچے وہاں پہ پرورش پا رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ الخدمت کا جو آرفن سپورٹ کے حوالے سے 2 پروگرامز ہیں. ایک وہ بچہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں اور ان کی کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں, لاوارث بچے, آپ اس کو کیسے سارٹ آف لاوارث کہہ سکتے ہیں. یہ فیملی میں وہ افراد ہیں جو بہرحال ان کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتے, ماں باپ دونوں جا چکے ہیں ان کے, جو 2005 کے زلزلے کے بعد سے جو معاملات چلے ہیں, ناگہانی آفات آئی ہیں, دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاکستان میں رہا ہے. تو ایسے بچوں کے لیے ہمارے پاس اس وقت 14 آپریٹو آرفنیج موجود ہیں پورے پاکستان میں, جسے میں نے ذکر کیا آپ سے کہ 7 ہمارے ان پروسیس ہیں, یعنی تکمیل کے مراحل میں ہیں, 3 ہمارے پائپ لائن میں ہیں. تو ایک بڑی تعداد بنتی ہے. اس کے علاوہ کہ ان 14 کے علاوہ ہیں یا آپریٹو 14 ہیں؟ 14 وہ ہیں جن کے اندر 941 بچے موجود ہیں. یہ 14 آپریٹو یہ آپریٹو ہے. اس میں 7 ابھی زیر تعمیر ہیں. 7 ہمارے زیر تعمیر ہیں جو آلموسٹ کمپلیشن کے مراحل میں, جس میں پھر 21 ہو جائیں گے. 21 ہو جائیں گے. 3 ہمارے پائپ لائن میں ہیں جو جی بی میں بھی ہے, 24 ہو کوٹلی میں بھی ہے, اور چترال میں بھی ہے. اچھا, یہ پورے پاکستان, یہ پورے پاکستان کی بات کریں. کراچی کی اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں تو گلشن معمار میں اسٹیٹ آف آرٹ ایک آغوش ہوم بن رہا ہے جو آلموسٹ کمپلیٹ ہے, اور انشاءاللہ اگلی جو انٹیک بنے گی ایجوکیشنل ایئر کی, اس کے اندر ہم انشاءاللہ ان کا انٹیک لیں گے. کتنا بڑا ہے یہ, کتنے رقبے؟ یہ دیکھیں تقریباً 5000 گز پہ یہ مشتمل ہے, اور 4 سائڈ کارنر ہے, اور اسٹیٹ آف آرٹ ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس کا وزٹ رکھیں گے ہم آپ کے ساتھ. بالکل جی, بالکل. آگے کا کیا پلان ہے سر؟ اب الخدمت کس طریقے سے اس نوبل کاز کو آگے لے کے چلے گی؟ دیکھیں الخدمت بیسیکلی جو ہے وہ ڈیپینڈ اپنے ڈونرز پہ کرتی ہے اور معاشرے کے اس طبقے پہ کرتی ہے جنہوں نے جو ہے بہرحال کراچی میں جو ہماری شناخت ہے وہ یہ جو کراچی ہے وہ بیسیکلی شناخت ہے دست شفقت کے حوالے سے بھی, اور آج کل اگر ہم کرونا کے حوالے سے دیکھیں تو جو ڈونیشن جو فنڈز جو کراچی نے دیے ہیں بہرحال اس کی مثال نہیں ملتی. اگر ہم الخدمت کے بہاف پہ کرونا فنڈ کے حوالے سے بات کریں, کرونا ریلیف کے حوالے سے بات کریں, ان آرفن بچوں کے حوالے سے بات کریں تو ان آرفن بچوں کے گھروں پہ راشن پہنچانے کا عمل بھی ہوا ہے ساتھ میں.
مخیر حضرات کے تعاون سے ان کو ہم نے عید گفٹس بھی پہنچائے ہیں، اور وزیر اعظم کے احساس پروگرام کے اندر جو 12,000 روپے کا ایک معاملہ تھا وہ بھی ہم ان بچوں کو ہم نے ان کی والدہ کو تربیت کے نتیجے میں یہ سارے بھی ہم نے حاصل کروائے ہیں۔ اچھا، یہ تمام چیزیں یہ تمام ہم نے یہ خیال رکھا ہے کہ مدرس کو ہم اس بات آپ کو رسپانس اچھا آ رہا ہے لوگوں کی جانب سے، ڈونیشنز عطیات؟ دیکھیں الحمدللہ کراچی کی روایت رہی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور ہم پرٹیکولر الحمدللہ کراچی آئٹ ہونے کے نتیجے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ کراچی ہمیشہ آگے چلا ہے، آگے رہا ہے اس حوالے سے۔ ہر دفعہ آپ کو مطلب اس معاملے میں مخیر حضرات جو ہیں، فلنتھراپسٹ جو ہیں کراچی میں بہت موجود ہیں۔ بہرحال کوئی میسج جو دینا چاہیں آج کے دن کے حوالے سے؟ دیکھیں آج کے دن میں جو ہم اگر بات کرتے ہیں کفالت یتامہ کے حوالے سے، تو کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی اور رفاقت رسول بھی۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات کی آپ نے، بہت مختصر لیکن بہت جامع اور بہت ایسی بات کی ہے کہ اگر کوئی شخص سمجھ سکے در یتیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم اس دنیا میں اسی لیے بھیجا تاکہ وہ جو ایک اسٹگما، ایک کلنک کا ٹیکہ یتیموں کے ماتھے پہ لگا ہوا تھا کہ شاید یتیموں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا، وہ چیز ختم ہو گئی۔ رحمت للعالمین، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو بنا کے بھیجا وہ پیدائش سے پہلے ہی یتیم تھے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ جب کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ کہ وہ ویسے ہی سنت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں سے بہت شفقت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر نماز پڑھنے، عید کی نماز پڑھنے بھی جا رہے ہوتے تھے اور راستے میں ایک یتیم بچہ مل گیا تو عید کی نماز یعنی پڑھانے جا رہے تھے، ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کیا کرتے تھے، واپس اپنے گھر تشریف لے گئے، اس بچے کو تیار کیا، اس کو اپنے ساتھ لے گئے، اس سے یہ کہا کہ کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے باپ اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں تمہاری ماں اگر ہو جائیں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ آپ دیکھیں، اسی لیے ایک طرف تو یہ سنت ہے اور دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اس دنیا میں در یتیم، ایک ایسا موتی جو کہ یتیم تھا، تشریف لائے۔ بہرحال آج یوم یتامہ کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو بھی بتائیں اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اس حوالے سے اپنے احتیاط، اپنی چیزیں، ایسی تنظیمیں، ایسی فلاحی ادارے جو کام کر رہے ہیں، جو واقعی جن کا کام آپ کو نظر آ رہا ہے، ان تک اپنے یہ احتیاط اور یہ امداد پہنچائیں۔ ناظرین یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کچن سیگمنٹ افطار کے پکوان آج تھوڑا تاخیر کا شکار ہوا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے کچھ سیگمنٹ کچھ اسپیشل ڈیز کی وجہ سے ہمیں ایڈ آن کرنی پڑی تھی، لیکن بہرحال اس وقفے کے بعد کچن سیگمنٹ میں آپ کو جوائن کریں گے۔ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان۔